راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، سب اپنے اپنے کام خوب اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ہمارا اکثر ملنا جلنا بزرگوں سے ہوتا ہے، اور جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں بہت سی مایوس کن چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم جب ان کا پہناوا دیکھتے ہیں، ہم ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہیں، ہم ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ایک دم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں یہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، یا ان کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، یا ان کی مرضی کے مطابق ماحول ان کو نہیں مل رہا۔ اب کیا ہوا، پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں اور میری اہلیہ ہم اپنے عزیزوں میں گئے۔ وہاں پر ہم ایک شخصیت سے ملے جو بزرگی کے ایام میں ہے، لیکن اتنی خوبصورت شخصیت، کمال ہے۔ جیسے ہی وہ ہمیں ملنے کے لیے آئیں، سادگی، چہرے پر نور، بالکل صاف ستھری، اور جیسے ہی آ کر وہ ہمارے پاس بیٹھیں، ہمارے ساتھ انہوں نے بات چیت کرنا شروع کی، گفتگو اتنی شائستہ کہ کمال۔ ہم فوراً متاثر ہو گئے۔ ان کا نام فوزیہ ہے، لیکن سبھی انہیں ماں فوزیہ کہہ کر بلاتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی گفتگو میں جتنی دیر ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں وہ برکت کی باتیں کرتی ہیں، مثبت باتیں کرتی ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا ان سے مل کر۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنے اندر مثبت چیزیں رکھیں گے تو دوسروں تک بھی مثبت چیزیں ہی پہنچیں گی۔ ہم عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، ہم جوانی میں ہیں یا ہم بڑھاپے میں ہیں، اپنا خیال سب سے پہلے ہم نے خود رکھنا ہے۔ اپنی سوچ کو ہم نے خود مثبت رکھنا ہے۔ مثبت اس وقت رہے گی جب ہم مطمئن ہوں گے اپنے حالات کے ساتھ۔ پھر یہ کہ اپنی نظریں خدا پر رکھیں گے، یہ بات ہمیں تقویت دے گی بڑھاپے میں بھی، اور ہم ایکٹیو رہیں گے، ہم راضی بازی رہیں گے، خوش باش رہیں گے، اور کیا ہوگا، لوگ ہم سے مل کر بھی خوش ہوں گے اور ہمیں یاد رکھیں گے اس بزرگ ماں فوزیہ کی طرح۔ آپ سب خوش رہیں، آپ سب سلامت رہیں، جتنے بزرگ ہیں میری دعائیں آپ سب کے لیے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے جناب۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کا زندہ پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں حمدیہ گیت۔ میں خدا کی ثنا گاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا،
فتح یاب ہوں برسر آب ہوں میں فتح یاب ہوں برسر آب ہوں وہ ہے بخشش میری وہ میرا بھاگ ہے وہ ہے بخشش میری وہ میرا بھاگ ہے وہ میرا زور ہے وہ میرا راگ ہے وہ میرا زور ہے وہ میرا راگ ہے اس کی تعظیم لب پہ صدا لاؤں گا میں خدا کی ثنا گاؤں گا حمد اس کی کیے جاؤں گا میں خدا کی ثنا گاؤں گا حمد اس کی کیے میں خدا کی ثنا گاؤں گا گاؤں گا گاؤں گا میں خدا کی ثنا گاؤں گا حمد اس کی کیے جاؤں گا Sagare, re ma pare, re ma da, ni da, sani, ni re ma re, ni da re da da ma re ma da ma re da da. मैं खुदा की ثنا गाऊंगा, हम उसकी किए जाऊंगा. मैं खुदा की ثنا गाऊंगा, हम उसकी किए सारे पासारे दा गबादी गबादी रे नी दा रे नी दा दा बाबा रे नी दा मैं खुदा की ثنا गाऊंगा हम उसकी किए जाऊंगा मैं खुदा की ثنا गाऊंगा. जी जनाब, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. खुदा ने हमें बरकत बख्शी है. हमने तिलावत कलाम पाक सुनी, उसके बाद में हमदिया गीत सुना. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. अभी वक्त है कि मैं आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत को शामिल करूं. तो इस वक्त जो सबसे पहले मेरे पास मैसेज है वो है मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल साहिब का, जिनका ताल्लुक ननकाना साहिब से है. लिखते हैं कि राह जिंदगी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम. थैंक यू. इसके बाद जिन दोस्तों ने हमें फेसबुक पर लाइक किया और हमें कमेंट्स किए, उनमें बिलाल भुट्टा कहते हैं बेहतरीन प्रोग्राम राह जिंदगी. अमजद खान कहते हैं बहुत अच्छा है, जबरदस्त. अकील असलम सहोत्रा कहते हैं जबरदस्त. प्रिंस अफजल शाहीन ने कमेंट किया सुपर डुपर प्रोग्राम. नासिर थॉमस लिखते हैं गॉड ब्लेस यू. अब्दुल गफूर कैसर साहिब कहते हैं बेहतरीन, उम्दा और दुआया प्रोग्राम. ये थे जनाब हमारे फेसबुक वाले दोस्त, और अभी हम आएंगे दूसरे मैसेजेस की जानिब. मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब से हमें मैसेज किया है हमारे प्यारे भाई गुलाम सरवर बलोच साहिब ने, और इस मर्तबा उनके साथ हैं मदनी बलोच, आयशा बलोच साहिबा और नाजिया बलोच साहिबा. लिखते हैं बहुत ही प्यारे भाई जनाब अनवर जोसेफ, अस्सलामु अलैकुम. उम्मीद करता हूँ आप और राह जिंदगी की पूरी टीम खुदा की कुद्दूस बरकत से बखैरियत होगी. आज का प्रोग्राम राह जिंदगी बहन उज़मा यूनुस और भाई आदिल मुश्ताक की मेजबानी में मिला बहुत प्यारा था, किसी भी तरफ से कम ना था. हर तरह से हर सेगमेंट के साथ खूब इंसाफ किया गया. कोशिश और जुस्तजू को सारी टीम को सलाम अर्ज हो. बहुत शुक्रिया जनाब.
एस अब्दुल गफूर कैसर साहिब, उनकी जानिब से भी मैसेज आया है। लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, जोशुआ जी का पेश करदा प्रोग्राम सुना। इब्तदाई गुफ्तगू जो सैलाब ज़दगान को लेकर की गई वो बहुत अच्छी थी। हमारी दुआएं भी सैलाब ज़दगान के साथ हैं, शुक्रिया। अमजद खान ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पर भी, और उनका मैसेज ये है कि मैडम रीबा नईम की आवाज में प्रोग्राम समात फरमाया, प्रोग्राम में हमदिया गीत भी सुना, दिल को अच्छा लगा और प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत अच्छे थे। मेरी जानिब से आपकी पूरी टीम और तमाम लिसनर्स को प्यार भरा सलाम। अजमल बशीर मेतला साहिब हैं बहावल नगर से। लिखते हैं जोशुआ भाई की मेजबानी में सुना प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। लिखते हैं कि इंटरनेट पर वाकई हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं और हमारा फर्ज भी है किसी की गुम हुई चीज वापस करनी चाहिए। जो चीज हमको रास्ते में मिले, गिरी हुई, इसमें जो भी हो, शनाख्ती कार्ड भी होगा उस बंदे का, तो उसके जरिए हमें अप्रोच करना चाहिए और वो चीज पहुंचानी चाहिए। आपने अपने बारे में भी बताया कि रात को मुझे भी एक पर्स मिला, उसमें एक बंदे का शनाख्ती कार्ड था, मैंने फौरन वापस कर दिया। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बाकी हर बंदा एक जैसा नहीं होता। सलाम सब सुनने वालों को। शुक्रिया जनाब अजमल बशीर मेतला साहिब। बाबर इकबाल साहिब हैं पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 फैसलाबाद से। लिखते हैं कि प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जोशुआ जी की बातें बहुत अच्छी थी। सैफ साहिब ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए कि अगर मसला बन जाए तो कैसे उससे बचा जा सकता है। खुदावन पूरी टीम को बरकत दे, शुक्रिया। मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहिब हैं मुजफ्फरगढ़ से। जनाब उनका भी खत मेरे सामने है, मैं लाजमी शामिल करना चाहूंगा। सलाम अर्ज कर रहे हैं जी, शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं उम्मीद वासिक है कि जनाब आप और आपकी पूरी टीम खैरियत से होगी। मैं और मेरे दीगर साथी भी खैरो आफियत से हैं। प्रोग्राम राह जिंदगी को रोजाना बाकायदगी और शौक से सुनते हैं। प्रोग्राम के सभी सिलसिले दिल पसंद हैं। प्रोग्राम काफी मालूमाती होता है और तमाम सिलसिले बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। तो जनाब ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। बहुत शुक्रिया, आप मैसेज कर रहे हैं, हमें खत लिख रहे हैं। जिस तरह से मैं अर्ज करता हूं कि कोशिश किया करें कि आप हमें अपने हाथ से लिखकर भेजें, हमें बड़ा अच्छा लगता है, आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सराहते हैं, यानी वॉइस मैसेज, कॉल, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा एक रिवायती सिलसिला था हाथ से खत लिखना, वो तो कमाल की बात है। यूं लगता है कि जैसे आप खुद चलकर हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। तो जनाब सदा सलामत रहिए, सदा खुश रहिए। प्रोग्राम में अभी हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। पानी खुदावंद ताला की बेमिसाल नेमत और बरकत है, जो ना सिर्फ इंसानों और जानवरों की प्यास बुझाता है बल्कि पौधों का भी जिंदा रहने के लिए बुनियादी वसीला है। खुदा ताला ने इसकी फराहमी के तवाज़ुन के लिए बहुत ही जबरदस्त निज़ाम मुरतब किया है और इसकी एक अहम कड़ी बारिश है, जो खुदा ताला का बहुत ही बाबरकत करिश्मा है। बारिश को खुदा की रहमत भी कहा जाता है और यकीनन इसमें किसी तरह से शक की गुंजाइश है भी नहीं। आज कुदरत के इस करिश्मे के ताल्लुक से मैं आपके साथ दिलचस्प मालूमात बांटने जा रही हूँ, जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इसके बरसने के तनासुब के ताल्लुक से है। तो चलिए फिर आगाज करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बारिशी इलाके से, जो भारत में है। जी हाँ, मासनराम भारत की मेघालय रियासत में वाक़े है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिशें यहीं होती हैं। यहाँ सालाना औसतन 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है। ये जगह पहाड़ी सिलसिलों से घिरी हुई है। खलीज बंगाल से उठने वाली मानसून की गर्म मरतूब हवाएं जब शमाल की जानिब बढ़ती हैं, तो पहाड़ों की वजह से मासनराम पर छा जाती हैं। इन पहाड़ों पर जब ये तेज हवाएं चलती हैं, तो बादलों की सूरत में मौजूद भाप को ठंडा होने का मौका मिल जाता है और वो बारिश की सूरत में बरसने लगती हैं। मासनराम के रहायशियों ने तकरीबन पूरे साल जारी रहने वाली बरसात के साथ जिंदगी गुजारने का फन बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। ये लोग छतरी लेकर बाहर निकलते हैं, किसान बारिशों में भी खेतों में काम करते रहते हैं। अलबत्ता बारिश के पानी से महफूज होने के लिए वो टोकरे की तरह बांस की तीलियों से बने गए लंबे हेलमेट से अपने सर और पीठ को जरूर छुपाते हैं। इसके बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर भी भारत की रियासत मेघालय का इलाका चिरापूंजी आता है, जिसमें सालाना 11,777 मिलीमीटर बारिश होती है। ये इलाका भी खलीज बंगाल से उठने वाली घटाओं और मानसून की तेज हवाओं के बायस शदीद बारिशों की जद में रहता है।
दिलचस्प बात ये भी है कि मौसम सरमा में या तो बारिश बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है और मुकामी अफराद को किल्लते आब का सामना करना पड़ता है। चीरापूंजी में दरख्तों की जिंदा जड़ों से कई पुल बनाए गए हैं जो 100 साल तक पुराने हैं और अब भी लोग आमदोरफ्त के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में टोर्नाडो एक दही इलाका है जो बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा नमदार इलाके का एजाज भी हासिल है। यहाँ पर सालाना 11,770 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ बारिश को के साल भर होती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश मौसम खज़ां में होती है। यहाँ के लोग तो दिल खोलकर बारिश के मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। अब चौथे नंबर पर क्रोप रिवर है जो कि न्यूजीलैंड का एक दरियाई इलाका है। यहाँ पर औसतन सालाना 11,516 मिलीमीटर बारिश होती है। न्यूजीलैंड का ये दरियाई क्रोप महज 9 किलोमीटर तवील है जो बाद में वेस्टकॉम दरिया में शामिल हो जाता है। क्रोप रिवर के इलाके में 12 से 13 दिसंबर 1995 में 1049 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 48 घंटों के दौरान न्यूजीलैंड में रजिस्टर की जाने वाली सबसे ज्यादा बारिश करार दी जाती है। 5वें नंबर पर आता है सान अंतोनियो दी यूरिका जो कि बरे-आज़म का सबसे ज्यादा मरतूब मकाम है। यहाँ पर एक साल में औसतन 10,450 मिलीमीटर बारिश होती है। छठा और आखिरी नंबर डेवनशायर इलाका का है जो कि कैमरून का एक गांव है और ये गांव माउंट कैमरन के कदमों में वाक़े है जिसे अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी करार दिया गया है। अफ्रीका को अगरचे गर्म बरे-आज़म समझा जाता है, लेकिन कैमरून के इस दही इलाके का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये खित्ता बहुत ज्यादा बारिशों के हवाले से मशहूर है। अब इसी तरह बात की जाए साबिक मशरकी पाकिस्तान की जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, तो यहाँ पर भी बारिशें रोजाना का मामूल हैं, लेकिन जिंदगी के मामूलात किसी तरह से नहीं रुकते। लोग अपनी जिंदगी के तमाम काम जारी रखते हैं। ढाका में बारिशें रोजाना होने के बावजूद भी लोग दफातर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और तमाम कारोबार रवा दवा रहते हैं। ढाका के बारे में दिलचस्प बात ये भी है कि इसकी तामीर और नकासियाब में बड़ी अच्छी मंसूबाबंदी की गई है, जिसका असर ऐसे नजर आता है कि जितनी मर्जी बारिश हो जाए आपको ज्यादा देर तक पानी खड़ा नहीं नजर आता, जिसकी एक वजह तो चिकनी मिट्टी का पानी को जज़ब कर लेना और दूसरा बेहतरीन नकासी-ए-आब है। मगर जब हम अपने आसपास देखें तो अमूमी तौर पर मौसम बरसात में कुदरत का ये करिश्मा जिसे रहमत कहा जाता है नाकस मंसूबाबंदी और तरतीब के बगैर जहमत बन जाता है। लिहाजा बात यही है कि जनाब खुदा ताला ने तो अपनी रहमत और फजल से अच्छे इंतजामात कर रखे हैं जो कि इंसान की बेहतरी और बहबूद के लिए हैं, मगर उनसे फायदा उठाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको इंजाम देना अज़हद जरूरी है ताकि हम उसकी हर एक नेमत व बख्शिश से भरपूर इस्तिफादा भी हासिल कर सके और इसके साथ साथ लुत्फ अंदोज भी हो सके। सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। आगाज में बात हो रही थी कि किस तरह से हमें एक्टिव रहना है, जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो। ये तो सारी जिंदगी की स्टेजेस हैं। विलियम शेक्सपियर जो है वो बयान करता है 7 स्टेजेस इंसान की जिंदगी की। क्या इंसान बच्चा होता है, वो रेंग कर चलता है, वो घुटनों के बल रेंगता है, फिर उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है, लड़कपन आता है, फिर वो जवानी में आता है, फिर उसके बाद भरी जवानी, उधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापा। यानी इस तरह से जिंदगी के सभी स्टेजेस हैं। तो खुदा हमारे साथ साथ होता है जिंदगी के हर दिन, हर लम्हा वो हमें संभालता है और जिंदगी के हर एक स्टेज की, हर एक मरहले की अपनी एक खूबसूरती है। उस खूबसूरती को हमने देखना है, उससे लुत्फ अंदोज होना है और उम्र के हर हिस्से के मरहले से हमने खुश होकर अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जनाब अभी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है हादसात से बचाव। आइए। प्रोग्राम हादसात से बचाव के साथ आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल सैफुल कहार साहब जो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और सेफ्टी के ताल्लुक से यानी हिफाजत के ताल्लुक से हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत तदाबीर को जो है वो शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि सुनने वाले इनके वसीले से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। साहब आज भी हम किचन के हवाले से ही बात करेंगे कि किचन में यानी बावर्ची खाने में किस तरह से हमें हिफाजती तदाबीर को मद्देनजर रखने की जरूरत है।
تو آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ یہ کون سے ممکنہ بڑے حادثات ہیں جو کچن میں ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں عام طور پر کچن میں جو بڑے حادثات ہیں ان میں پریشر کوکر کا پھٹنا یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اس کے علاوہ گیس لیکیج کا اور گیس کے ساتھ جو حادثات آگ لگنے کے چانسز ہیں ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ کرنٹ لگنا جو ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اور سلپ ٹرپ کا چانس ہونا، وہ بھی بہت سارے. یہ زیادہ تر عام طور پر یہی حادثات رونما ہوتے ہیں. جی صاحب یہ کوکر کا پھٹنا جو ہے یہ اکثر سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تھوڑا سا کنسیپٹ سمجھ لیں. پریشر کوکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا برتن ہے جس میں ہم پریشر بڑھا دیتے ہیں. وہ پریشر اس لیے بڑھاتے ہیں کہ وہ جو سخت چیز ہے اس کو گلایا جا سکے. کیونکہ ہماری آگ کا ٹمپریچر ایک خاص حد سے اوپر نہیں جاتا. جو ہماری گیس والی آگ ہے نا، اس کا ٹمپریچر ایک خاص حد سے اوپر نہیں جاتا. یہ وجہ کہ ہمارے جو برتن ہیں وہ پگھلتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ٹمپریچر ایک خاص حد تک ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو زیادہ ٹمپریچر کی ضرورت ہے، تو زیادہ ٹمپریچر ہم دے نہیں سکتے، اس کے لیے ہم ساتھ پریشر بڑھاتے ہیں تو وہ چیز گل جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب اس کے اندر ہم چیز ڈالتے ہیں تو اس میں بعض ہماری سبزیاں، بعض ہماری چیزیں ایسی جو پھول جاتی ہیں. ایک تو ان کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور زیادہ پریشر ہمارا جو اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہوتا ہے وہ بھاپ کی صورت میں وہ ایک بہت بڑا پریشر اس کے اندر بن جاتا ہے. اب یہ جو پریشر بن جاتا ہے وہ اس چیز کو گلانے کے لیے کام آتا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ دھماکہ کیوں ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں پریشر بہت زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر 2 والو کم سے کم لگے ہوتے ہیں جو سیفٹی والوز ہوتے ہیں. ایک والو تو ہل رہا ہوتا ہے باقاعدہ، وہ پریشر کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے. دوسرا پریشر جو ہوتا ہے وہ ان کیس آف ایمرجنسی ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ کوئی بڑھے گا تو وہ لیک ہو جائے گا. اس کے اندر ربڑ ایسی لگائی ہوتی ہے جو ایک خاص پریشر بڑھنے سے پہلے لیک ہو جاتی ہے. بعض اوقات والو تھا وہ بند ہو جاتا ہے. بند ہونے کی کوئی زیادہ مشکل وجوہات نہیں ہے. سبزی یا کوئی چیز پک رہی ہے، بعض اوقات وہ اس کے اندر پھنس جاتی ہے، لہٰذا زیادہ بھر کے نہیں اس کو بنانا چاہیے کہ بہت زیادہ اس کے اندر مٹیریل نہیں ڈالنا چاہیے. اسے ہاف سے تھوڑا سا اوپر رکھنا چاہیے، زیادہ نہیں. اچھا، اب جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اگر والو بند ہو گیا تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہماری آگ میں، جو ہماری سبزیاں، چیزیں، جو بھی گوشت وغیرہ ڈالا ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ لوہے کی دیواروں کو پھاڑ دے. اگر خدا نخواستہ وہ پھٹ گیا تو پھر تو وہ چھتیں اڑا دے گا آپ کی. عام طور پہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پریشر بڑھ جاتا ہے، چیز پک جاتی ہے اور ہم اسے اتار کے نیچے رکھ لیتے ہیں تو گرم حالت میں اسے کسی وجہ سے کھول دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے ریڈیٹر کو اگر گرم حالت میں کھولیں گے تو کیا ہوگا، پریشر کے ساتھ پانی وہ 2-3 بندوں کو زخمی کر دے گا جو اس کے پاس کھڑے ہیں. پریشر کوکر میں بھی سیم یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ بند ہے وہ بند ہے. اگر ہم اسے ٹھنڈا نہیں کیا، ہم نے یا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا، اوپر پانی ڈال کے ہم سمجھتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ابھی اندر اس کے ہیٹ موجود ہے، تو جیسے ہی ہم اس کو کھولیں گے تو وہ پھر اس کا ڈھکن جو ہے وہ زوردار طریقے سے باہر نکلے گا اور چھت کے ساتھ جا لگے گا، اور اس کے اندر جتنا پانی، جتنا مٹیریل ہے وہ سارے کا سارا اچھل کے ساتھ والے لوگوں پہ پڑے گا اور وہ حادثہ کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یہ بہت خاص چیز ہے کہ آپ اس کو کسی بھی صورت گرم حالت میں نہیں کھولیں گے، چاہے وہ گاڑی کا ریڈیٹر ہو، چاہے وہ پریشر کوکر ہو، یا وہ کوئی بوتل یا کوئی ایسی چیز ہو جو گرم ہو گئی ہو، بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی اور اس کے اندر پریشر زیادہ ہو. اسے گرم حالت میں کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں کھولنا چاہیے. اسے اچھی طرح ٹھنڈا کریں. نہ صرف کہ ٹھنڈا کریں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو باہر کی سطح فوری طور پر ٹھنڈی ہو جائے گی، اندر سے ٹھنڈی نہیں ہو پائے گی. لہٰذا یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ گرم حالت میں اسے کسی بھی صورت نہ کھولیں. نارملی یہی ایک وجہ ہے حادثے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشر کوکر کو ہم کھولتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پریشر ریلیز ہو جائے اور جب اسے کھولتے ہیں تو کسی حادثے کا سبب نہ بنے. جی بالکل. اچھا سیف صاحب، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ سلنڈر پھٹ گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل وہی بات جیسے میں نے کی نا کہ پریشر کوکر پھٹتا نہیں ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے وہ لیک ہوتا ہے اور اس کا وہ جو ہے ہم اسے خود کھول دیتے ہیں. سیم اسی طرح سلنڈر کے ساتھ ہوتا ہے. گھروں میں جو ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پہ پھٹتے نہیں ہیں، کیونکہ پھٹے گا یہ تب جب ایک بہت زوردار کوئی گولی اس کو لگے، کوئی ڈیٹونیشن اس کے اندر ہو یا اس کے قریب کوئی بم بلاسٹ ہو، تب وہ سلنڈر پھٹے گا. ورنہ نارمل حالت میں لیکیج ہوتی ہے، اس میں سے گیس لیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. گیس کو ہم نہیں کنٹرول کر پاتے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں الگ الگ گیسز ہیں. ہماری کچن میں جو سوئی گیس آ رہی ہے وہ الگ ہے، اور جو سلنڈر، جیسے آپ نے سلنڈر کے بارے میں بات کی، تو سلنڈر کی بہت آسان سی بات ہے. آپ دیکھیں جب آگ جل رہی ہوتی ہے نا سلنڈر کی خاص طور پہ، تو اس آگ اور جو نوزل ہے اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے آکسیجن شامل ہو رہی ہوتی ہے، ہوا شامل ہو رہی ہوتی ہے. ڈائریکٹ گیس کو آگ نہیں لگتی جب تک اس میں آکسیجن شامل نہ ہو. اگر کہیں سے لیکیج ہوئی ہے اور وہ کوئی سوراخ چھوٹا ہے تو ایون آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو وہ آگ بجھ جائے گی.
سلنڈر لیک ہونے سے گیس باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہے تیزی کے ساتھ. اگر تو آگ لگی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کو، نہ اس کو گرانا ہے، کیونکہ وہ گر کے دوسری چیزوں کو آگ لگائے گا. آپ اسے سمپل نیچے سے پکڑ کے اٹھا لیں، اس کے اوپر پانی ڈال دیں، اس کے اوپر کوئی گیلا کپڑا کر کے ڈال دیں، اس کو کوئی کور کر دیں کسی چیز کے اوپر. اگر آپ کے پاس مثال اگر وہ جو اس کے اوپر نوزل کو آگ لگی ہے، کوئی ہنڈیا آپ کے پاس، کوئی گلاس ہے، وہ اس کے اوپر رکھ دیں، کیونکہ جیسے ہی آکسیجن مکسنگ بند ہوگی وہ آگ بجھ جائے گی. اگر وہ آگ زیادہ لگ گئی ہے تو آپ اس کو اٹھائیں آرام سے اور باہر لے جائیں کسی کھلی جگہ پہ، وہاں جا کر پھر اس کی آگ بجھائیں تاکہ ہمارے ارد گرد پڑے میز کرسیوں کو وہ آگ نہ لگے. تو یہ کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. اگر لیکیج ہوئی ہے تو ہوا کھول دیں، یعنی کہ دروازے کھول دیں، وہاں سے خود بھی نکل جائیں، اس کو آگ کو نکلنے دیں، کیونکہ یہ جو ایل پی جی گیس ہے یہ بھاری ہوتی ہے اور جو ہمارے گھروں میں آنے والی نیچرل گیس ہے یہ ہلکی ہوتی ہے. اگر وہ ایل پی جی گیس ہے تو وہ بیگ کے پانی کی طرح نیچے نیچے ہمارے چلتی ہے، سفر کرتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ایگزاسٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایگزاسٹ اس لیے بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر گھر میں گیس بھر گئی ہے یا کسی کمرے میں یا کچن میں گیس بھر گئی ہے، آپ ایگزاسٹ کا بٹن دبائیں گے، اس میں ہلکی سی سپارکنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ایک دھماکے کا سبب بن سکتا ہے، ایک آگ لگنے کا سبب بن سکتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس کو کھول دیں، دروازے کھول دیں، کھڑکیاں کھول دیں، وہاں سے خود بھی باہر نکل جائیں تاکہ دم گھٹنے کا چانس نہ ہو. جی بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے، اور یہ بھی کہ گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ہے تاکہ حادثے سے بچا جا سکے اور اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے تاکہ نقصان کم سے کم ہو. بہت شکریہ سیف صاحب. بالکل صحیح کہا جناب، ہمیں حادثات سے بچنا ہے. ہم بات کر رہے تھے آغاز میں بزرگوں کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں بزرگ موسیٰ نبی، انہوں نے جوانی کے وقت سے اپنی قوم کی خدمت کرنا شروع کی اور بڑھاپے تک، یعنی وہ اس جہان فانی سے کوچ کرنے تک اپنی قوم کی خدمت کرتے رہے. ایک لمحہ ایسا آیا جب قوم کی حفاظت درکار تھی، قوم اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہی تھی، تب بزرگ موسیٰ نبی وہ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے، پتھر کے اوپر بیٹھ کر تو وہ دعا کر رہے تھے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے. اب جب تک وہ ہاتھ اٹھائے رکھتے قوم کو فتح ہوتی جاتی، جیسے ہی ہاتھ نیچے آنے لگتے قوم جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنے لگتی. پھر کیا ہوا کہ دو لوگ، ایک دائیں اور ایک بائیں، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بزرگ موسیٰ نبی کے ہاتھوں کو سہارا دیا، ان کے ہاتھ بلند رہے، وہ دعا کرتے رہے. یوں خدا نے بہت جلد اس قوم کو فتح بخشی. بزرگوں کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بزرگوں کا ہمارے لیے دعا کرنا وہ بہت ضروری ہے. پھر ہم پر بھی ایک فرض ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کریں. جہاں انہیں ہماری مدد درکار ہے ہم کھڑے ہو جائیں. جہاں ہم دیکھیں کہ ان کے ہاتھ نیچے آنے لگے ہیں بڑھاپے کے باعث، ضعیفی کے باعث، تو ہم آئیں اور ان کے ہاتھوں کے نیچے کندھا دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جب اس طرح سے ہم چلیں گے تو دیکھیں گے خدا ہمیں کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں زندگی، صحت، تندرستی عطا کی ہے. دعا کرتا ہوں ہم سب کو اور برکتیں عطا فرما. ہمارے لسنرز کو بڑی برکت دے. اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف جاتی رہے، اگر کسی کا کاروبار بند ہو چکا ہے تو وہ کاروبار ٹھیک ہو جائے، بحال ہو جائے. ہم یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین. اجازت چاہنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب پروگرام کا پتہ نوٹ فرما لیجئے. پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان. فون نمبر ہے 0333 48 25 963. میں پھر سے بول رہا ہوں 0333 4825 963. اسی طرح سے واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ ڈائریکٹ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0305 33 77 310. پھر سے بولوں گا 0345 33 77 310. پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور PCRM فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے. جناب ہم منتظر رہیں گے آپ کی طرف سے فیڈ بیک کے. سدا خوش رہیے، سلامت رہیے. بزرگوں کو میرا سلام. خدا حافظ.